جس کے نزدیک جنگل کے داخلی راستے پر ویران سا شمشان گھاٹ تھا۔ شمشان گھاٹ چاہے گنجان آبادی میں ہی کیوں نہ ہو، مگر اس پر ہمیشہ ایک منحوسیت سی طاری رہتی ہے، اور اس وقت بھی رات کے اندھیرے میں اس کے منحوس اور دہشت ناک آثار ایک عام آدمی کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھے۔ وہ شخص چونکہ اسی قبیلے کا سردار تھا جو ایسی طاقتوں کے زیر اثر تھا اور ان کی خوشی کے لیے ہی ایسے کاموں کو سر انجام دینے میں مصروف عمل تھا، اسی لیے وہ بلا خوف و خطر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اپنی رفتار کے پیش نظر وہ بہت جلد اس ویران شمشان گھاٹ کے قریب پہنچ کر رک گیا، اور دوسرے لمحے اس نے منہ میں کچھ پڑا اور اس کا جسم دھیرے دھیرے فضا میں بلند ہونے لگا۔ کچھ اوپر جا کر وہ ٹھہر گیا اور دوسرے لمحے وہ شمشان گھاٹ کی بیرونی دیوار سے ہوتا ہوا اس کے اندر داخل ہو گیا۔ شمشان گھاٹ میں ازلی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ اس جلائے جانے والے مردے کی راکھ سے ابھی تک ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا جو کچھ گھنٹے پہلے جلایا گیا تھا، اور اس شخص کے بیروں نے اسے یہ اطلاع کر دی تھی، لیکن اس عمل میں یہ شرط تھی کہ وہ ہڈیاں لینے کے لیے خود جائے گا، ورنہ اس کے عمل میں کہیں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ تو وہ یہ کام اپنے بیروں سے کروا سکتا تھا۔ اپنے شیطان کے کہنے کے مطابق اب اسے یہ کام خود کرنے کے لیے خود آنا پڑا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھ کر ایک لکڑی کی چھڑی اٹھائی اور اس سے راکھ کریت کر اپنے مطلب کی باریک باریک ہڈیاں تلاش کرنے لگا، اور جلد ہی اسے کامیابی مل گئی، اور پھر تھوڑی سی تگ و دو کے بعد اس کی مٹھی میں 6-7 انسانی ہڈیاں موجود تھیں۔ اس نے چھڑی وہیں پھینکی اور بغیر ادھر ادھر دیکھے دوبارہ اسی طرح دیوار کے پاس پہنچ کر وہ فضا میں بلند ہوا اور شمشان گھاٹ سے باہر نکل آیا۔ رات اسی طرح پر پھیلائے آہستہ آہستہ اجالے کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن سویرا ہونے میں ابھی 2.5 گھنٹے باقی تھے۔ وہ اسی طرح لمبے لمبے ڈگ بھرتا دوبارہ اسی جانب بڑھ گیا جہاں اس کی آماجگاہ تھی۔ جگو مسیح پر آج پھر سستی اور کاہلی کا دورہ پڑا ہوا تھا، اور شیخ چلی کی طرح وہ محلوں کے خواب دیکھتا ہوا گھر سے نکلا اور سیدھا اپنے ایک بیکار دوست شمون سے ملنے اس کے گھر کے جانب چل پڑا۔ اس کا وہ دوست اسی کی طرح سارا دن اپنے ماں باپ سے بیکاری اور ہڈ حرامی کے طعنے سنتا کڑتا رہتا تھا، اور پھر ایک دن اس کی ملاقات جگو مسیح سے ہو گئی جو اسی کے طرح نکما اور سستی کا مارا ہوا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو، اسی کے مصداق وہ دونوں نہلے پہ دہلا تھے، اور پورا دن ایک ہی جگہ بیٹھ کر دونوں ہی اچھے دنوں کے خواب دیکھتے رہتے تھے، اور پھر دن ڈھلے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ آج بھی جگو مسیح اس سے ملنے گھر سے ناشتہ کر کے نکلا، لیکن اس کے گھر پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ اپنے ایک رشتہ دار کے گھر حیدرآباد گیا ہوا ہے اور قریباً 2 دن کے بعد لوٹے گا۔ یہ سن کر جگو وہاں سے شہر سے باہر جانے والے راستے کی طرف چل دیا۔ گلی کی آخری نکڑ پر جب وہ پہنچا تو اسے ایک گھر کے اندر سے ایک عجیب و غریب حلیے کا شخص باہر نکلتا دکھائی دیا۔ وہ کئی بار پہلے بھی اس گھر کے سامنے سے گزر چکا تھا، لیکن کبھی اس حلیے کے شخص کو اس نے یا اس کے دوست شمون نے نہیں دیکھا تھا۔ اس آدمی کے جسم پر لمبا کوٹ تھا اور اس کا چہرہ تقریباً ایک گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس آدمی نے دروازے کو باہر سے مقفل کیا اور ایک جانب چل پڑا۔ اس کے قدم شہر کے قبرستان کی طرف جانے والے راستے پر تھے۔ جگو مسیح کچھ سوچ کر چپکے سے اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ آدمی کوئی نہ کوئی غیر قانونی کام کرنے میں ملوث ہے، اسی لیے اس نے جلدی سے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور چھپ کر اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ پھر جلد ہی وہ شخص شہر کے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ وہاں درختوں اور جھاڑیوں کی بہتات کی وجہ سے کبھی کبھی اس کی نظروں سے اوجھل بھی ہو جاتا، لیکن جگو برابر اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ایک جگہ درختوں کا جھنڈ سا تھا جس میں زیادہ تر بیری اور نیم کے پیڑ تھے۔ وہ آدمی اس جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ جگو سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، آیا کہ اسے بھی اس کے پیچھے جھنڈ میں داخل ہو جانا چاہیے یا واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ جب وہ یہاں تک آ ہی گیا ہے تو پھر یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ آدمی یہاں کس ارادے سے آیا ہے۔ یہ فیصلہ کر کے جگو چھپتا چھپاتا جھنڈ کے اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دور تک چلنے کے بعد اسے وہ شخص ایک بوسیدہ سی قبر کے اندر داخل ہوتا نظر آیا۔ اس نے جلدی سے خود کو بڑی سی جھاڑی کے اندر چھپا لیا اور اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا اور وہ شخص اپنے ہاتھ جھاڑتا ہوا قبر سے برآمد ہوا۔ اب اس کے چہرے پر گھونگھٹ ہٹا ہوا تھا
اس کے چہرے کے خد و خال اسے انتہائی کرخت اور صفاق ظاہر کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سفیدی زیادہ نمایاں تھی، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں کی سیاہ پتیاں نوچ لی ہوں۔ جبڑوں کے دونوں طرف سے 2 دانت ڈریکولا کی طرح باہر کی جانب واضح نظر آ رہے تھے۔ ایک نظر میں اسے دیکھ کر کراہیت اور خوف کا احساس ہوتا تھا۔ جگو مسیح خوف سے ایک جھرجھری لے کر رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ بھاگ جائے، کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، اور ابھی وہ اپنے مقصد کو عملی جامہ پہنانے ہی والا تھا کہ اسے ایک خوفناک آواز سنائی دی جو اسی کا نام لے کر مخاطب تھا۔ خدا کی پناہ، وہ شخص جگو کو اسی کے نام سے پکار رہا تھا، اور پھر یہ دیکھ کر جگو کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہی شخص اس سے چند قدم دور کھڑا اسے ہی پکار رہا تھا۔ جگو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہا تھا جو اتنا فاصلہ اتنی جلدی طے کر کے اس کے سر پر آن پہنچا تھا۔ جگو کے جسم پر تو مانو ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ بدن یوں ہو چکا تھا جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ شاید وہ اسی طرح بے حس رہتا کہ اچانک اس شخص نے اس کے قریب آ کر اسے جھنجھوڑ دیا اور دوبارہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا، لیکن اسے اتنا قریب دیکھ کر جگو کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ سن کر آس پاس کے درختوں پر بیٹھے پرندے گھبرا کر اپنے گھونسلوں سے نکل کر باہر کھلی فضا میں پرواز کر گئے۔ اس عجیب حلیے کے شخص نے نہ جانے جگو پر کیا پڑھ کر پھونکا کہ وہ ایک روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور جلد ہی وہ قبرستان کی حدود سے نکل کر اسی شخص کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔